الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے بھائیو، آج ہم یوسف علیہ السلام کا قصے کا پارٹ 4 شروع کریں گے۔ تو وہ جس نے حضرت کو تمانچہ مارا تھا ابھی مرا نہ تھا، وہی بولا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جس گھڑی میں نے اس غلام کو تمانچہ مارا تھا تو یہ غلام آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ بول رہا تھا، اور بعد اس کے فوراً ہی بلائے صدقہ و ناگہانی آ پہنچی۔ یہ سنتے سب نے جو باقی بچے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جا کر اپنی تقصیر معافی مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ترس کھا کر ان کو معاف کر دیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ تب وہ فوراً ہی ابر خلا اور ہوا بھی کم ہو گئی اور حالات معمول پر آ گئے۔ باقی مالا جب وہ وہاں سے چلے تو قبل اس کے قافلہ مصر پہنچے، وہاں سے یہ خبر ہوگی کہ آج جو قافلہ مالک بن زہر کا آ رہا ہے، اس میں مالک بن زہر ایسا ایک غلام عبرانی لا رہا ہے کہ اس کو خوبصورتی اور حسن و جمال لسانی ہے، اور پردہ زمین پر نہ ایسا آج تک کوئی آیا ہے اور نہ ہوگا۔ یہ خبر سن کر تمام اہل مصر سوداگر استقبال کو آئے، تو تمام اہل مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور جو صفتیں سنی تھیں اس سے بھی کہیں زیادہ ان میں پائیں۔ مالک بن زہر نے اپنے گھر کو اچھی طرح سنوارا اور باقاعدہ اپنے گھر میں فرش و فروش دیبائے رومی کے بچھائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر تاج زریں سر پر رکھا۔ اس کے بعد مالک ابن زہر نے پورے شہر میں منادی کرا دی کہ میں غلام نہایت خوبصورت، خوش خلق، عقل مند، دانا، چالاک، فرماندار، حیادار بھیجتا ہوں۔ جس کی خواہش اس کے خریدنے کی ہو وہ وقت مقرر پر حاضر ہوئے۔ یہ منادی سن کر اہل مصر ادنا مالک بن زہر کے گھر پر آ کر جمع ہو گئی۔ تو پاکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان لوگوں کی طرف دیکھا کہ میری قیمت میں یہ لوگ پیش کر رہے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ مالک بیچنے میں میرے عجب خطا میں پڑا ہے کہ اس دن میرے بھائیوں کے ہاتھ سے جو اصل قیمت میری ان سب کو معلوم تھی 9 درہم کو مول خریدا تھا، اور آج مجھ کو کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ مجھ کو 50 درہم میں بیچتا، اور یہ قیمت یوسف علیہ السلام نے اپنے انکساری سے ٹھہرائی۔ یوسف علیہ السلام نے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ اے یوسف، تو نے ایک روز آئینہ میں ایک اپنی شکل و صورت دیکھ کر فخر سے اپنی قیمت کا آب مول زیادہ خیال کیا تھا، اور آج نہایت عجز و انکساری سے اپنی قیمت کم کہی، اور اسی وجہ سے اب تجھ پر افضل خدا ہے، اور اب تو دیکھ کہ تیری قیمت کس قدر زیادہ ہوتی ہے اور تجھ پر کتنا فضل ہوتا ہے۔ مالک ابن زہر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لباس فاخرہ پہنا کر کرسی پر بٹھا دیا اور لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر بولا، من یشتری غلام حبیب لطیف ظریف لیس مثلہ فی الدنیا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے مالک ابن زہر، مت کہو، اور یوں کہو من یشتری غلام ظریف غریب معلوم لیس مثلہ فی الدنیا۔ یہ سن کر دلال بولے کہ ایسا دستور نہیں ہے کہنے کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہاں کہنے کا دستور نہیں ہے تو یوں کہو من یشتری یوسف صدیق اللہ ابن یعقوب اسرائیل اللہ ابن اسحاق صفی اللہ آیا اسماعیل ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ سن کر تمام دلالوں نے کہا چپ رہیے، ایسا مت کہو،
اگر لوگ سنیں گے تو وہ خریدنے سے انکار کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد پکار لگائی گئی کہ 1000 بدر سے اشرف اس غلام کی قیمت سے کیا کوئی ہے اس کو خریدنے کے واسطے تیار؟ تو کیا ہے کوئی اس غلام کو خریدنے کے لیے تیار؟ اور لغت میں بدرہ کہتے ہیں ایک ہتھیلی کو جس میں 1000 درہم بھی ہوتے ہیں اور 10,000 درہم بھی ہوتے ہیں، اور 7000 دینار کو بھی کہتے ہیں۔ اور اب آپ حضرات خود ہی گن لیجئے کہ کتنی قیمت ہوئی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا 7000 عقد مروارید اور 1000 جمع اطلس رومی اور 1000 قصب یعنی مصری جمع، اور 1000 اونٹ بغدادی اور 1000 اونٹ عربی موازین و لگام زرین کی، اور 1000 لونیاں رومی، اور 1000 غلام خطامی، اور 1000 شمشیر چاہیے، 1000 شمشیر عربی۔ جب یہ قیمت ٹھہری تو جتنے خریدار تھے سب کے سب چپ رہے۔ عزیز مصر نے جو بادشاہ مصر کا مختار کل تھا اس نے دونوں قیمت ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور اپنے محل میں لے جا کر زلیخا کے حوالے کر دیا، اور اس نے زلیخا سے کہا میں نے یوسف علیہ السلام کو بہت بڑی قیمت دے کر خریدا ہے، تم اس کو اچھی طرح سے رکھنا، بطور فرزند کے پیار و محبت کے لیے، غلام کے طور پر نہ رکھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَىٰ بِهِ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكْرَمْ مَسْمُومًا وَعَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اور کہا جس نے خرید کیا اس کو مصر سے اپنی عورت کو ابرو سے رکھ، اس کو شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں۔ جب یوسف علیہ السلام اور زلیخا نے دیکھا تو ایسا فریفتہ ہو گئی کہ ایک دم آنکھوں سے جدا نہ کرتی، اور دن رات ان کی خدمت میں رہا کرتی، اور ہر چیز اپنی ان پر تصدیق و نثار کرتی تھی، اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتوں کو لا لا کر کھلایا کرتی تھی، اور نئے نئے لباس فاخرہ ہر روز ان کو پہناتی تھی، اور ایک تاج مرصع بھی ان کے سر پر رکھواتی تھی، اور ان کو اعلیٰ قسم کی سنت پر بٹھا کر اپنی آرزو مٹاتی اور ہر طرح سے دلداری کرتی تھی۔ اس طرح تقریباً 7 سال گزرے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا شغل اکثر یہ تھا کہ اپنے ہاتھ میں ایک عصائے مرصع لے کر ہمیشہ بزغالہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اتنے میں عرصہ زلیخا کی ہوش و حواس ہوش و صبر کی طاقت جاتی رہی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اپنے بید بھی کسی طرح ظاہر نہ کرتی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ جس دن دلداری زلیخا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کرتی تھی، لیکن وہ زلیخا کی طرف کچھ بھی التفات کرتے تھے۔ جب کبھی زلیخا اپنی غرض کی باتیں کرتی، یوسف علیہ السلام اپنا کوئی جواب نہ دیتے۔ اس حالت میں یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس تقریباً 7 برس رہے، لیکن باوجود قربت کہ انہوں نے کسی وقت بھی فعل شنی کا خیال نہ کیا اور ہمیشہ اس سے باز رہے۔ زلیخا اپنی پوری کوشش برابر کرتی لیکن اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تو میرے بھائیو اگلا پارٹ کل شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔